عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، ساری کائنات کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، صرف اس کی عبادت کی جائے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر ایسا ضابطہ حیات کی اب کسی کی ضرورت نہیں، وبمحمد نبیا، اور قیادت ایسے ہی ذات اقدس کی ہے کہ اب کسی قائد کی ضرورت نہیں، میں مطمئن ہوں بالکل، اب آپ مطمئن نہیں ہے ادھر ادھر ٹھوکریں کھائیے، شریعت نے تو واضح کر دیا احکامات، اسی لیے کسی نبی نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا، کبھی کسی نے، کسی اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے کسی صحابی نے کبھی نہیں، صرف اللہ۔ مشرک اصل میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کے خزانے نہیں جانتا، اسی لیے ایسے فقیر جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے مانگتے۔ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے عرض کیا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے۔ آپ نے ہم سے سچ بولا، ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کیا ہے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے جو اول ہے اور جو بات کی ہے سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما، تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا، کہہ دیا تھا مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیب نہ تھا، میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، تم اللہ کی بندگی کرو، اختیار کرو جو میرا رب بھی ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا،
اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو باغ بھی لیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہے. یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا ہے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے لے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، آپ کے اوپر آپ کے دور میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے وقت میں جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا، ملاقات کی، تو انہیں صحابی کہا جاتا ہے. اسی طرح ایمان لائے. تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جناب میں یہ درخواست کی کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جب انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو. بلا وجہ کے سوالات نہیں کرنا چاہیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے فوراً وضاحت کی، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم انك صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے. اور آپ نے ہم سے سچ کہا، سچ بولا، ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، کیسے اللہ رب العالمین تو لوگوں کو موت دینے کے بعد زندگی. اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیا تجھ کو یہ ایمان نہیں ہے؟ کہا ہے پختہ ایمان ہے لیکن اطمینان قلب بڑھ جائے اور یقین اور بڑھ جائے اس کے لیے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو 4 پرندوں کو الگ الگ ٹیکریوں پر الگ الگ 4 پرندے ان کے ٹکڑے کر کے رکھنے کا حکم دیا. پھر ان کو آواز دی. اللہ رب العالمین نے سب کو زندگی دے دی. کس نے؟ اللہ نے. وہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ زندگی نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں کہانی بتائی جاتی ہے، مردے کو بولے اٹھ جاتے اٹھ کے کھڑا ہو. یہاں کہانی بتائی وہ ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الانبیاء، اللہ نے نبوت کو جن کے خانوادے میں رکھ دیا، وہ یہ کہہ رہے پرندوں کو نہیں زندہ کر سکتے. یہاں اللہ نے کیا. یہ عقیدے کی چیزیں سب. اللہ نے قرآن میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہے. یہ اللہ نے قرآن میں ان کو خلیل کہا، حنیف کہا، پہلا مسلمان کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ابراہیم کو امت کہا. ان ابراہیم کان امہ، معمولی بات نہیں، لیکن اللہ سے کریں، گزارش کریں. یہ حواری ہے. یہ حواری کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور انبیاء کا جو ساتھی ہے، انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانے والے، ان کے جو مخلص ساتھی ہیں وہ سارے اولیاء کے سردار ہیں، سادات اولیاء ہیں. وہ نہیں دسترخوان اتار لے رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں غائب ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں منگا لیتے ہیں. یہ جو جھوٹے کہانیاں بیان کی جاتی ہے، اختیار صرف اللہ کو ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اور درخواست کے جملے دیکھیے کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں،
اللہ صحیح عقیدہ جب رہتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اور غلط عقیدہ رہتا ہے تو غیر اللہ کے بارے میں یہ سب چیز آدمی مان لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا، جواب دیا، یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جواب دیا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کیا، اے اللہ ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول اور جو بات کی ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے۔ یہاں الفاظ کیا ہے؟ عید الاولنا، تاکہ ہم اس کو عید بنائیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں سب۔ اور اسی سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب درخواست کی مائدہ کی تو اس دن کو عید بنانے کے لیے کہا، مطلب خوشی کے موقع پر عید بنانا ہے۔ اب اسی سے لوگوں نے عید میلاد النبی نکال دی۔ ذرا سا سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے ہم مکلف ہیں، اس کے جو احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات، اسلام میں صرف دو عید ہے اور اس کے احکامات ہیں۔ عید کا دن مطلب توبہ اور استغفار، اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کا دن، ڈی جے بجانے کا دن عید نہیں ہے، جھنڈے لہرانے کا، لائٹنگ کرنے کا نام عید نہیں ہے۔ عبادت کون سی؟ اچھا عجیب بات ہے، دلیلیں جو دی جاتی ہے وہ بحث نہیں ہے، یہاں پر بچن سے جملے کہہ دوں۔ عید میلاد النبی کی جو دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو دریافت تو کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اسی دن پیدا ہوں اور اسی دن مجھ کو نبوت عطا کی گئی۔ اب اسی دن آپ پیدا ہوئے، اسی دن نبوت عطا کی گئی، اس لیے وہ خاص طور سے اس دن کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ اب یہ دلیل بن گئی۔ سب سے پہلی چیز تھی عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اگر آپ اس کو عید بول رہے ہو تو کیا واقعی اس روز روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو پھر مطلب نبی نے کیا کیا؟ یہ گستاخی۔ ہر وہ شخص ہو جو نبی کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ عقیدہ منہج بنائے گا، اس کا جو کیا بولیں گے ٹائٹل جو رہے گا وہ عقیدت محبت کا رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تنقیص کرے گا ساری چیزوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بولتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور یہ معجزہ ہے۔ کون سی بڑی بات تھی؟ اللہ کے نبی تو کہتے کہ میں وہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا۔ ہجرت کیوں کہی آپ نے؟ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو مدینہ سے مکہ جانا ہجرت کیوں؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص چرب و زبانی کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے جاتا ہے تو جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ حضرت عثمان ذوالنورین کی شہادت کی جھوٹی خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اگر آپ وہاں بھی حاضر تھے تو آپ کو علم رہنا چاہیے تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو مدینہ میں بخیریت ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو الزام آئے گا آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ سچائی نہیں بیان کی اور بلا وجہ کی یہ چیزیں نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ کے پاس کفار آئے اور صحابہ کرام کو دین سکھانے کے نام پر لے کر گئے، سب کو شہید کر دیا۔ 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، روزانہ فجر کی نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا کہ یار لے جا کر کے یہ مار دیں گے تو کیا اللہ کے نبی بھیجتے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا اللہ کے نبی صحابہ کے قتل کے ذمہ دار بنے؟ یہ گستاخیاں ہیں۔
اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، زندہ ہے۔ اب یہیں پر ذرا سا غور کر لیجئے کس کی گستاخی ہے؟ صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کر دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو تیرے باپ کے فوٹو پر 2 مٹھی ڈال کر بتا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی؟ صحابہ جو ایک ہلکے اشارے پر اپنی جان و مال سب قربان کرنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائب، یہ زندے کی پڑھیں گے؟ تو اپنے ذرا سا باپ کی ماں کو لٹا کر کے پڑھ کر بتا۔ صحابہ، پہلے صحابہ نے نماز پڑھی، پھر خواتین نے نماز پڑھی، پھر بچوں نے نماز پڑھی، امام کوئی نہیں تھا، اجرے میں جا کر کے 4 5 لوگ نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو غسل دیا گیا اور اس کے بعد آپ کی تدفین کی گئی زندہ، اور تدفین کس کی گستاخی ہے؟ صحابہ، انہوں نے کیا یہ۔ اس کے بعد آگے بڑھ گئی، امہات المومنین نے آپ کی عزت گزاری، ہماری ماؤں نے تیرے باپ کی موجودگی میں تیری ماں عزت گزارے گی؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں، اس امت کی سب سے مقدس اور محترم خواتین، استغفر اللہ، اتنا سنگین الزام۔ آپ کا ترکہ مانگنے کے لیے حضرت فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی، زندے کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ کتنی گستاخیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، گستاخ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کیا کہا ہے یہاں پر کہ عید کا دن، اب عید کے روز اللہ کے رسول روزہ رکھیں گے، پھر اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی رکھے ہر پیر کو روزہ، اور یہ سال میں 1 مرتبہ جشن منائے۔ اللہ کے نبی ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ ارے دلیل تو وہ تھے جو بیٹھے۔ اچھا، پھر صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ کرام نے، محدثین نے یہ کیا، اور یہ کب ایجاد ہوئی؟ یہ میلاد، یہ عید۔ پہلے اس کو 12 وفات کہتے تھے، لوگوں نے جب بتایا کہ نام تو ٹھکانے کا رکھ لیجئے، تو پھر اس کو جشن عید میلاد النبی کیا۔ پھر اس کا نام شریعت میں ہے ربیع الاول، اس کو بھی تبدیل کیا، دین میں تبدیلی بدعت ہے، اس کا نام رکھا ربیع النور، یعنی اس مہینے میں جتنے بھی پیدا ہوئے سب نورانی، ربیع النور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبد، انسان قرار دیا، اور انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جنوں میں سے تھا ابلیس، اس کو بھی اس نے نافرمانی کی۔ انسانوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ انسان ہی ماننے کو تیار نہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اردو میں کہتے ہیں اشرف المخلوقات، تو آپ اس زمرے سے باہر کر رہے ہیں۔ جب انسان نہیں مانگ رہے تو اشرف المخلوقات کہاں ہوئے؟ اب کس کھانے میں آپ ڈال رہے ہیں؟ رب تو آپ بنا نہیں سکتے، فرشتے تو مسجود ہیں آدم کے، کیا دے رہے ہیں؟ غور کرتے جائیے، سب سے بڑے گستاخ یہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم، ان سے ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، اگر آپ سایہ مانو گے تو گستاخی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے گستاخی؟ اصل میں عقل ہوتی نہیں، کیونکہ ان کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں ہر بات پر سبحان اللہ بولتے ہیں، تو عادت بھی پڑ جاتی ہے کچھ کا کچھ بول کر نکل جائے۔ تو اب یہ بیان کرتے ہیں گستاخی، بولے کیسے؟ پہلی چیز تو یہ سایہ، یہ قوال لوگوں نے بنایا ہے کہ سایہ نہیں تھا، پھر لوگوں نے قوالوں سے عقیدہ لے کے بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے، مستد احمد صحیح مسلم یا حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، کہتے ہیں دوپہر کے وقت تو آئے، آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا۔ اس کے الفاظ ہیں قوال کے نہیں، کسی بے جھوٹی بات بیان کرنے والے وائز کے نہیں، اما عائشہ کے ہیں
اور جن کی مقام ایسا ہی ہے جیسے کھانوں میں سرید کا مقام ہے، اللہ رب العالمین کی چنی ہوئی بندیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے روزے میں آج آرام فرما رہی ہیں اما عائشہ، آخری ایام میں آپ کی خواہش ان کے ساتھ رہنے کی تھی، بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی پاری کب آئے گی، بڑی ذہین تھی امہات المومنین، سمجھ گئے، آپ نے اس میں مشورہ کر کے کہا کہ آپ تو اپنی سب پاریاں چھوڑتے ہیں آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ کائنات کی بیٹی، جن کی عفت و عصمت کی صفائی کی گواہی اللہ نے قیامت تک کے محفوظ کتاب قرآن میں نازل فرمائی، آپ کی صفائی قرآن میں دی، جسے ہر مومن روزانہ تلاوت کرتا ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا۔ خیر، میں بتا رہا تھا ہمارے بزرگ عالم، تو انہوں نے پوچھا کیسے گستاخی؟ تو کہنے لگا اصل میں ہم سایہ اگر مانیں گے تو اس کے اوپر پیر بھی پڑ سکتا ہے نا، جیسے سایہ لمبا ہوا، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم سایہ لمبا ہوتا ہے، اب ایک آدمی کا سایہ ہے تو اس کے اوپر سے کوئی بھی کچل کر چلا جائے گا نا۔ میں نے کہا نا عقل سے پیدل ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت ہے جہاں عقل بھی ہے اور نقل بھی ہے۔ تو مولانا نے جواب دیا سایہ کبھی نیچے نہیں جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا ہے، کسی چیز کا سایہ ہو آپ ہاتھ ڈال کے آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گا، نیچے کبھی نہیں جائے گا سایہ، سایہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں فوراً وہ اوپر آ جائے گا۔ سایہ ہے اس میں کچھ بھی آپ ڈال دیجئے، ایک ڈھکن آپ ڈال دیے تو ڈھکن کے نیچے جائے گا سایہ، سایہ ڈھکن میں رک جائے گا۔ تو بولے وہ نیچے کبھی جاتا ہی نہیں ہے تو گستاخی کہتے ہوئے، مگر اب عقل تو نہیں ہے تو چیزیں ایسی ہی بنائی جائے گی۔ تو چیز ہمیشہ جو چیز اللہ نے اس کے رسول نے نہیں بیان فرمائی، شریعت میں نہیں ہے، اس کا جب بھی تجزیہ کرو گے آپ معاملہ ایسا ہی نکلے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے لیے وہ خوشی کی بات ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ایک دلیل دیتے ہیں لوگ، بس چلتے چلتے ایک بات کہہ دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص یہودی نے کہا قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تو کہا اگر یہ ہمارے اوپر آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ یہاں کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی، ہے نا، عید کا دن بناتے، برابر ہے۔ اب صحابہ نے بنایا اس کو عید کا دن، یہی دلیل دے کر کے۔ ایک اور آیت سنیے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے وما قدر اللہ حق قدری، دو مقامات پر قرآن میں ہے، لوگوں تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا اس کا حق ہے۔ کہا ہم عید کا دن بنا لیتے، تو دوسرے کے کہنے پر بنائیں گے؟ ہماری عید، ہماری بقرعید، ہماری تنہائی، ہماری مجلس سب محمد رسول اللہ کے طریقے پر، نہ کہ دوسروں کے طریقے پر۔ ہمارے پاس وہ ناقص عقیدہ اور دین نہیں ہے کہ دوسروں کی ہماری رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق لا کر پڑھنے لگے تھا، اورات کے آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے اعتبار پیروی کرنا، جب نبی کی نہیں چلے گی تو امتیوں کی خواہش کہاں آپ دلیل بنا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، ساری کائنات کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، صرف اس کی عبادت کی جائے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر ایسا ضابطہ حیات کہ اب کسی کی ضرورت نہیں، وبمحمد نبیا، اور قیادت ایسے ہی ذات اقدس کی ہے کہ اب کسی قائد کی ضرورت نہیں، میں مطمئن ہوں بالکل۔ اب آپ مطمئن نہیں ہے تو ادھر ادھر ٹھوکریں کھائیے۔ شریعت نے تو واضح کر دیا احکامات، کیا کہا؟ تیری طرف سے عید الاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے
اور تو ہم کو رزق عطا فرما، تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہ دیکھتے جائیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، پالنے میں جنہوں نے کلام کیا، نبوت تھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے عطا کرنے والا؟ یہ عقیدہ سیدھا کرتے جائیے، یہ نبی ہے، یہ جن کے والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا، ان کے محراب میں رزق پہنچایا، کھجور کا تنا انتہائی کمزوری کی حالت میں ہلایا، تازہ کھجوریں گر گئی، جو طاقتور آدمی کے کئی لوگوں کے ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، چشمہ جاری کیا۔ ذرا سوچئے، وہ جس کا مطلب سب کچھ، ذرے کے برابر بھی کائنات میں کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، یہ عقیدہ بتاتے چل رہے ہیں ساتھ۔ قال اللہ انی منزلہ علیکم ومن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا۔ یہ جملہ کہہ دیا گیا، اب پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا، اب شرط سن لو کھانے کے نزول کی، مائدہ کی، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ اسی سے استدلال دو تین کیا ہے لوگوں نے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر معجزے کا مطالبہ ہو اور اس کے بعد قوم نہیں مانتی ہے تو عذاب آتا ہے، اور پھر واقعات پڑھتے جائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس ٹیکری پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکلے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ اللہ نے مطالبہ پورا کر دیا، نہیں مانا انہوں نے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، کیا ہوا؟ ختم ہو گئے، پورے وجود پورا مٹ گیا۔ معجزے کا مطالبہ جب قوم کرتی ہے، معجزہ آنے کے بعد نہیں مانا جائے، انکار ہو، تو پھر اللہ کی گرفت اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نازل کر دوں گا، میں اتار دوں گا، کیونکہ ساری قدرت اور اختیار میرے پاس ہے، لیکن اگر پھر اس کے بعد کوئی کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ انکار کرنے پر جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حواریوں نے بھی کہا نہیں۔ اسی بنیاد پر مفسرین نے کچھ اقوال ہیں ایسے کہ اترا تھا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا تھا، اور اس کی کئی ایک چیزیں۔ ایک تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر لوگوں نے تمام کے تمام اس سلسلے میں جو اقوال اور روایتیں ہیں اس کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ دوسری بات، ایک نتیجہ اور بھی کہ اگر یہ اتنا بڑا واقعہ عیسائیوں کے ہاں ہوا ہوتا تو بہت مشہور ہوتا، اور ان کے ہاں سباست عام ہوتا، یہ معمولی بات نہیں تھی، لیکن عیسائیوں کا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، کوئی بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک چیز ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہاں سے پوری بحث آخر تک کے آخرت کے تناظر میں، اور بڑی زبردست عقیدے کی بحث ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سوال دیکھیے، اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دینا، یعنی ان کی عبادت کرنا؟ کیا تم نے کہا تھا معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کو پکارا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کو تمام مشکلات کا حل، تمام تکالیف کو دور کرنے والا مانا جائے، سارے اختیارات کا مالک مانا جائے، اور اس کا سب سے زیادہ بنیادی طریقہ ہے دعا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار جو کہا گیا ہے تعبدون من دون اللہ تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں،
पुकारना इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। और एक रवायत जिसके अंदर कलाम है दुआ हो मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मतलब। इसीलिए किसी नबी ने कभी अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगा, कभी किसी ने, किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक बंदे, किसी सहाबी ने कभी नहीं, सिर्फ अल्लाह। अब यहां पर और भी है, मुशरिक असल में अल्लाह की अज़मत, उसकी बड़ाई, उसका इख्तियार, उसकी कुदरत, उसके खजाने नहीं जानता। इसीलिए ऐसे फकीर जिनके पास कुछ नहीं है उनसे मांगते हैं। मुशरिक असल में जाहिल होता है, बेवकूफ होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वमन यरग़ब अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मानने वाले बेवकूफ हैं। ये कुरान के अल्फाज है। वो गूंगा, बहरा, अंधा होता है, दिखता नहीं है उसको, दलीलें नहीं दिखाई देती। मोमिन जो है वो दलीलों को देखता है, वो अंबिया के पैगाम को सुनता है, तदब्बुर करता है और उसको बयान करता है। इनका मामला यह है, इस मामले में न इनकी ऐसा मामला है जैसे अंधा कल देख नहीं सकता, इसको कुछ दिखाई नहीं। ये बहरा बहुत ही महरूम शख्स होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इरशाद फरमाया, तो अल्लाह पूछेगा ईसा अर्ज़ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्त क़ुल्तहु फ़क़द अलिमता तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सवाल जवाब है मुफस्सल तो आइंदा हफ्ता करूंगा, लेकिन सिर्फ तर्जुमे पर गौर करो, गिरहें खोल देने वाला है। अल्लाह पूछ रहा है, तू बोला था सारे गैरुल्लाह जिनको पुकारा जाता है, औलिया, सबसे पूछा जाएगा, सबसे। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मैं तुझको मुनज़्ज़ह समझता हूँ, बिल्कुल अकेला पाक समझता हूं ये तमाम चीजों से, तेरे साथ छोड़ दूं। मुझको किसी तरह ज़ेबा था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं। अल्लाह के नबी को पुकारना और उनकी इबादत करना, अल्लाह के नबी की वालिदा मोहतरमा को पुकारना और इसकी इबादत करना, ये कहने का हक ईसा रूहुल्लाह को भी नहीं है। अब किसी और की इबादत के बारे में कहने का हक किसी मौलवी को मिल जाएगा, झूठे कहानियां बयान करने वाले को। किसकी इबादत की जाए, किसको पुकारा जाए, किसके ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जाए, किसके सामने सर्वसुजूद हुआ जाए, इज्ज़त इनके सारे किसके सामने की जाए, ये कौन बयान करेगा? अल्लाह कौन बयान करेगा? देखिए मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूं, वरना इंशाअल्लाह तफसीलात आइंदा हफ्ता। मुझको कोई हक नहीं, अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म होगा, अल्लाह सब जानता है। अब तू मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है, फर्क कर दिया गया है। देखिए बंदगी और कमी ये बताया गया, अल्लाह के बराबर करते हो ना तुम, यहां वो चीज साफ हो रही है। अब हमारे यहाँ एक जाहिल बहुत जिम्मेदारी के साथ के जुमला कह रहा हूं, गुस्ताख, कुफ्र बकने वाला, ये सारे जुमले बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और बहुत हल्के, इससे ज्यादा सब तो कहना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। उसने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये जुमला कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमा हमको इस कुफ्र को। तरदीद के लिए भी बयान करने पर रब्बुल आलमीन दिल कांप जाता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और उसके तबके के लोगों ने आज तक उसके कुफ्र पर, उसके शिर्क पर, उसकी इतनी बड़ी रब की गुस्ताखी पर एक जुमला नहीं, उसको तौबा नहीं करवाया। वो कहता है अल्लाह की कुदरत माफ कीजिएगा मैं नहीं बयान कर सकता, मैं डर लग रहा है मुझको। बस ये एक जुमले में कहूं कि अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह से भी बढ़ा दिया, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, बस इतना कह सकता हूं मैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ फरमा रब्बुल आलमीन।
وہ باتیں جو اللہ کے بارے میں ہیں اس کو اٹھا کر فٹ کر دیا عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں. جاہل آدمی جو یہ کہتا ہے ساری تعریف و توصیف اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے کہا گیا، بیٹھ کر جب کہا جائے گا چل بیان کر تعریف، تو 4 لائن کے بعد جھوٹ چالو ہو جائے گا 4 صفحے کے بعد. کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وہ تعریف نہیں ہو سکتی. استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں، کسی نبی کے بارے میں یہ جملہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی ذات اقدس کے بارے میں کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے تو اللہ کی تعریف توصیف اللہ کے جو کلمات ہیں اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور حقیقت بھی ہے، اگر ہم جیسے جاہل لوگ، ہم جیسے انتہائی کم پڑھے لکھے لوگ، ہم جیسے انتہائی محدود مطالعے کے لوگ بیٹھ جائیں ایک پہلو پر گفتگو کرنے اللہ کی ایک مخلوق، پھر اس کا خالق انسان ابھی زمینی خود انسان کے بارے میں پوری مکمل تفصیلات نہیں جان سکا ہے. انسان کے کتنے پارٹ ہیں. ڈاکٹروں کو دیکھیے، الگ الگ چیز کے ہر چیز کے ڈاکٹر ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، کتنے سیلز ہیں اور ہر سیل میں مکمل انسان موجود ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ان سب سے بالا تر ہے. تو میرے دل کے اندر کی بھی بات بھی جانتا ہے. میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ ہے، اللہ کیا فیصلہ کرے گا، اللہ کیا حکم دے گا، کوئی نہیں جان سکتا. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. دیکھیے اپنی نفی اور اللہ کا اقرار، یہاں بندوں کا اقرار نبی انداز نہیں ہے، نبی نہیں کہہ سکتا، نبی کو ماننے والا بھی نہیں کہے گا. آئندہ بتاؤں گا انشاءاللہ. میں تو ان سے کچھ اور نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا. یہ ایک جملے پر غور کیجئے، اللہ نے جو کہنے کو فرمایا نبی نے صرف وہی کہا. کسی نے نبی نے کہا کسی ولی کو پکارو، کسی نے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا میرے وسیلے سے دعا مانگو، کہیں کہا مشکل کشا اور حاجت روا مانو. اللہ کے نبی کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. کیا کہا؟ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ پورا عقیدہ صاف کرتے چلے گی اور اسی پر نتیجہ نکلے گا آخرت کا. کچھ نہیں کہا، وہی جو مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، تم اللہ کی بندگی اختیار کرو. اگر اللہ کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے کہیں تو کبھی اللہ توفیق دے تو قرآن اٹھا لینا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر تم اپنی طرف سے کوئی بات کہو گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ہم تمہارا دائنا ہاتھ پکڑ کر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْيَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تمہاری رگیں جھک کاٹ دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. معمولی بات نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو. جب میں نے تو صرف وہی کہا، مجھ سے کہنے کو فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو. جب میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، مجھ کو کہاں رب بنا دیا تم لوگوں نے؟ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، جب تک رہا جب تک. پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع ہے. پھر عقیدہ صاف کر لو. نبی کو خبر نہیں ہے اپنی امت کی، مرید کی مدد کے لیے پیر پہنچ جاتا ہے، مرید پکارتا ہے اس کے حال کا علم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ ہے قرآن، بالکل قرآن کے خلاف عقیدہ. پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اور کوئی نہیں رکھتا پوری خبر. اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے. امتیوں کے بارے میں کہا، اور ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی قبروں میں پہنچ کر بولے پورے مریدین. استغفر اللہ. ذرا سا عقیدہ سیدھا کیجیے. یہ آپ کو شخصیت پرستی نہیں بتائی جا رہی ہے،
विलायत और करामत नहीं बताई जा रही है, अजमत नहीं बताई जा रही है। कुरान और हदीस के मुखालफत वाला अकीदा और मनहज दिया जा रहा है। आप देखिए ये अकायद और ये बातें कहां कहां कुरान से टकराती है। आपसे रब का कलाम ले लिया, किसी वली को दिया नहीं, आपको कोई वाकया और कहानियां नहीं दी, आपने उसकी आड़ में ये सब छीन लिया आपसे। मैं आइंदा हफ्ता उसकी तफसील बताऊंगा। अगर तो इनको सजा दे ये तेरे बंदे, और अगर तो इनको माफ फरमा दे तो बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है, उसी को अकेले को इख्तियार है, माफ करने का भी सजा देने का भी। अंबिया क्या करेंगे? दरखास्त करेंगे। कोई किसी का मामला ऐसा नहीं है कि बस जिसको चाहे जन्नत में लेकर के चले जाए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये वो दिन है कि जो लोग सच्चे थे इनका सच्चा होना इनके काम आएगा। यहां देखिए जुमला, किसी की मुरीदी, किसी की उम्मती होना, किसी का शागिर्द होना, ये सब काम नहीं आएगा। किसी का बाप और बेटा होना अमल काम आएगा। अब उनके इनामात, उनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी और खुश। यहां पर भी सीधा अल्लाह राजी, बंदों को राजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह इनसे राजी और खुश, और ये अल्लाह से राजी और खुश, और बड़े भारी है राजी अल्लाह से। सब कोई तफसील बताऊंगा। ये बड़ी भारी कामयाबी है। अल्लाह ही की सल्तनत आसमानों की और जमीन की और इन चीजों की जो इनमें मौजूद है, हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन, अल्लाह तौहीद खालिस अता फरमा। रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, तेरी बड़ाई, तेरी इज्जत, तेरी किबरियाई, तेरा जाहो जलाल दिल में रासिक कर दे। तूने जो हिदायत के लिए दीन शरीयत नाज़िल फरमाई है उसकी कामिल इत्तिबा की तौफीक दे। नबी के बताए हुए अहकामात के मुताबिक हमारी जिंदगी ढाल दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह तू हिदायत का देने वाला है और तू ही तौफीक का देने वाला है और उस पर जमाने वाला है। रब्बुल आलमीन, अल्लाह हमें नेकियों की और हिदायत की तौफीक दे। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाह तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।